ایک صاحب آپ علیہ السلام کے پاس مدینے کے اندر ہے. جب ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جو صاحب آئے ہیں ان صاحب کی علامتیں صحابہ کرام نے بیان فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمائی. شدید بیاض الثیاب، انتہائی صاف سفید کپڑے ان کے جسم پر. شدید سواد الشعر، انتہائی کالے بال. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر یہ مدینے کے رہنے والے رہتے تو ہم پہچان لیتے. مدینے کے تو رہنے والے نہیں، اور باہر سے اگر آئے تو سفر کے آثار دکھائی دینا تھا، سفر کے آثار بھی دکھائی نہیں دے رہے. ہم پریشان ہیں کہ یہ کیا عجیب و غریب قسم. بال انتہائی صاف شفاف ہے، نہ گرد و غبار جسم پر نظر آ رہی ہے نہ بالوں پر نظر آ رہی ہے، اور مدینے کے ہے نہیں. اور باہر سے اگر آئے ہوتے تو باہر کے سفر کے آثار دکھائی دیتے. شدید بیاض الثیاب، شدید سواد الشعر. یہ منظر کو دیکھ کر ہم پریشان تھے ہی، وہ صاحب اور قریب ہو کر آپ علیہ السلام کے اتنے قریب ہو کر بیٹھ گئے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، اپنے گھٹنوں کو آپ علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا. جو قریب کا رہتا ہے، جو قریبی تعلقات والا رہتا ہے، وہی قریب ہو کر بہت زیادہ بیٹھتا ہے. اب ہم اور زیادہ پریشان ہو گئے کہ بھئی اتنا قریب ہو کر آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے. پھر اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پر بھی رکھ لیا قریب ہو کر، جیسے شاگرد استاد کے سامنے بیٹھ گئے. ہم ان کی اس کیفیت کو دیکھ کر پریشان ہی تھے، سوچ ہی رہے تھے. انہوں نے ایک سوال کیا آپ علیہ السلام، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں بتائیں، اسلام کیا ہے. آپ اندازہ کیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشتاق اور منتظر رہتے تھے کہ باہر سے اگر کوئی آئے تو وہ سوال کرے تو ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نورانیت کے وہ مراکز تھے کہ ان کو اکثر و بیشتر شکوک و شبہات ہوتے ہی نہیں تھے. ان کے ذہن میں سوالات آتے ہی نہیں تھے کہ بھئی اس سلسلے میں کیا کریں. پارے 8 کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ ومن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یذلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. جس کے سینے کو اللہ رب العزت کھول دیتے ہیں اس کے لیے اسلام سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. جس کے سینے میں اللہ نورانیت ڈال دیتے ہیں تو اسلامی احکامات اور اسلامی قوانین اور اسلام سمجھنا، دین سمجھنا، قرآن کی اہمیت اور عظمت سمجھنا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کو سمجھنا بہت آسان ہے. ومن یرید ان یذلہ یجعل صدرہ، اور اللہ رب العزت جس کے لیے چاہتے ہیں یذلہ، وہ نورانیت سے اس کو محروم کر دیتے ہیں اور اس کو گمراہ کر دیتے ہیں. تو اس کے لیے اسلام سمجھنا، دین سمجھنا، قرآن سمجھنا، نبی علیہ السلام کی باتوں کو سمجھنا، شریعت اسلامیہ کے قوانین کو سمجھنا اتنا مشکل نظر آتا ہے کہ انما یصعد فی السماء، جیسا کہ آسمان پر چڑھنا مشکل نظر آتا ہے. اسلام کے بارے میں انہوں نے سوال کیا، مل اسلام. آپ علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اسلام یہ ہے کہ تم نمازوں کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، حج ادا کرو اگر یہ فرض ہے. آپ علیہ السلام نے بنیادی چیزیں بتائیں. صدقتا، جیسے ہی آپ علیہ السلام نے جواب دیا، بتلایا کہ اسلام یہ ہے، تو وہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے کہا آپ نے سچ کہا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہو گئے
کہ یہ تو عجیب و غریب قسم کے انسان ہے. فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہم کو تعجب میں ڈال دیا انہوں نے، سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا فاخبرنی عن الایمان، ایمان کے بارے میں بتائیے. پھر احسان کے بارے میں بتائیے. مختلف قسم کے سوالات انہوں نے کیے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایمان کے بارے میں، احسان کے بارے میں یعنی اخلاص وغیرہ کے بارے میں بھی سوال کیا. اور پھر اس کے بعد کہا کہ قیامت کب آئے گی، متی الساعہ. آپ علیہ السلام نے فرمایا مل مسئول عنہا باعلم من السائل، جس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، سوال کرنے والے کو جتنا معلوم ہے جواب دینے والے کو بھی اتنا ہی معلوم ہے. یعنی حقیقی علم قیامت کا اللہ ہی کو ہے. ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس کی علامتیں کیا ہیں، قیامت کی علامتیں کیا ہیں. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ. قیامت کی نشانیاں پوچھتے ہو، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ پہلے نمبر پر آپ علیہ السلام نے فرمایا أَن تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا، باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی زناکاری عام ہو جائے گی، اور اتنی عام ہو جائے گی کہ جس سے بچہ پیدا ہوا وہی بڑا ہو کر اپنی ماں کو خریدے گا. اور ایک ترجمہ یہ کیا جاتا ہے مطلب کہ ماؤں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا سلوک کیا جائے. یہ قیامت کی نشانیاں مطلب. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، اور تم دیکھو گے کہ ایسے لوگ جن کے پاس رہنے کے لیے کچھ چیزیں نہیں تھی، یہاں تک کہ پیر میں پہننے کے لیے جوتے چپل بھی نہیں تھے. الحفاظ ننگے پیر رہنے والے لوگ، ننگے بدن رہنے والے لوگ جن کے جسم پر کپڑے بھی پورے نہیں رہتے تھے. فقیر اور محتاج قسم کے لوگ یتطاولون فی البنیان، اونچی اونچی عمارتوں کے بنانے پر ایک دوسرے پر فخر کریں گے. ایک نشانی تو آپ علیہ السلام نے بیان کی. اور ایک دوسرے مقام پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے حالات آئیں گے کہ زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، ایک بوجھ سمجھا جائے گا. مسجدوں میں شور و غل شروع ہو جائے گا. قرآن کریم کی حقانیت سے، قرآن کریم کی الفاظ کی نورانیت سے بھی لوگ محروم ہونا شروع ہو جائیں گے. قرآن کریم زبان سے تو ادا ہوگا لیکن اندر حلق سے نیچے نہیں اتر سکے. مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، مسجدیں مصلیوں سے بھری ہوئی ہوگی، سینے ہدایت سے خالی ہوگی. اس حدیث کے اندر جو مسلم شریف کی جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، اس حدیث میں وہ آنے والے صاحب نے مختلف قسم کے سوالات کیے. آپ علیہ السلام نے جوابات دیے. پہلا سوال کیا اسلام کیا ہے، دوسرا سوال کیا ایمان کیا ہے، تیسرا سوال کیا احسان کیا ہے، چوتھا سوال کیا قیامت کب آئے گی، پانچواں سوال کیا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں. یہ موٹے موٹے بنیادی سوالات آپ علیہ السلام نے جوابات دی. پھر اس کے بعد وہ صاحب اٹھ کر چلے گئے. فانطلق فلبثت ملیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ دیر توقف کرتا رہا، سوچتا رہا کہ یہ آخر کون تھے. مدینے کے تو تھے نہیں، آثار تو دکھ رہے نہیں، کہ اگر سفر سے آئے تو سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے. آپ علیہ السلام کے قریب ہو کر بیٹھ گئے اور سوالات کے انداز بھی بڑا عجیب و غریب تھا. سوال بھی کر رہے اور تصدیق بھی کر رہے آپ علیہ السلام کے جواب کے بعد. میں حیرانی اور گھبراہٹ اور پریشانی میں تھا. فلبثت ملیا، میں توقف کرنے لگا. آپ علیہ السلام نے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو وہ کون تھے؟
اللہ و رسولہ اعلم. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ جبرائیل علیہ السلام اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہارے پاس آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلائیں. وہ تمہارے پاس آئے تاکہ وہ تم کو تمہارا دین سکھلائیں. یہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. موجودہ دور کے اعتبار سے، خاص طور سے جہاں پر دنیاوی تعلیم کے لیے راستے فراہم کیے جا رہے ہیں اور حکومتی سطح پر بہت زیادہ غور و فکر بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومتی سطح پر مذہبی تعلیم کو عام کرنے کی نہ حکومتی اسکولوں کے اندر، اداروں کے اندر اجازت دی جا رہی ہے، اور نہ جو آزاد طور پر جو اسکول چلائے جا رہے ہیں اس کے اندر کلی طور پر مذہبی تعلیم کی اجازت. اور جہاں پر ہو رہی ہے سب جانتے ہیں کس طریقے سے، کس انداز سے چل رہی ہے. اب ایسے موقع پر خاص طور سے ہمارے بچے اور بچیوں کو دین سکھلانے کے لیے، اسلام سکھلانے کے لیے، اسلامی تعلیمات سے ان کو آراستہ کرنے کے لیے صرف بچے اور بچیاں نہیں، اپنے گھروں کے ذمہ دار حضرات ان کو اسلام کتنا معلوم ہے، ان کو دین کتنا معلوم ہے، ان کو دین کی موٹی موٹی بنیادی باتیں کتنی معلوم ہے، اس سلسلے میں واقفیت کرانا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. اگر ہم اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے نہیں جوڑیں گے، دین کی تعلیم سے نہیں جوڑیں گے، اسلامی تعلیم سے ان کو آراستہ نہیں کریں گے، بنیادی اسلامی تعلیم سے بھی ہمارے بچے اگر محروم رہ جائیں گے تو پھر آگے چل کر ان کے ایمان کی حفاظت کی گواہی بھی نہیں دی جا سکتی. جہاں پر دوسرے طور پر دنیاوی تعلیم کے لیے راستے کھلتے جا رہے ہیں اور باضابطہ طریقے سے حکومتی نظام اور نصاب بھی بنایا گیا ہے، وہیں پر مسلمانوں کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اپنے گھروں کے بچے اور بچیوں کے لیے دینی تعلیم سے، اسلامی تعلیم سے، بنیادی تعلیم سے ان کو آراستہ کرنے کے لیے اگر مواقع ہے بہت اچھی بات ہے اپنے علاقے اور محلے میں، اور اگر نہیں ہے تو اس سلسلے میں محلے کے اور اثر و رسوخ رکھنے والے افراد کے ساتھ مل کر بیٹھ کر سوچے کہ بھئی ہمارے محلے میں، ہماری بستی کے اندر کتنی قرآن کی تعلیم ہو رہی ہے، بچوں کے لیے کتنا نظام ہے، بچیوں کے لیے کتنا نظام ہے. اپنے گھروں کے بچے اور بچیوں کو بنیادی اسلامی تعلیم سے واقف کرانے کے لیے ہم نے کیا راستے اختیار کیے؟ اگر نہیں کیے تو اس کو شروع کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم یہ سوچیں کہ فلاں فلاں جگہ چل رہا ہے، فلاں فلاں کام چل رہا ہے، یہ کام فلاں لوگوں کے ذمے ہے، فلاں لوگوں کے ذمے ہے، تو یاد رکھیے پھر آہستہ آہستہ جہاں دوسروں کے گھر جل رہے ہیں اپنے بھی گھر جل سکتے ہیں. ایک بنیادی اصول یاد رکھ لیجیے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. آپ علیہ السلام نے صاف اعلان کر دیا اسی کتاب کی برکت سے اللہ بہت ساری قوموں کو عروج پر لائیں گے. جو قوم سیکھے گی، سمجھے گی، عمل کرے گی، اس کو عام کرے گی، اللہ اس قوم کو ترقیات سے مالا مال کرے گی. اور جو قوم اس کتاب کو پڑھنا، سیکھنا، عمل کرنا، اس کو عام کرنا چھوڑ دے گی تو ایسی صورت میں پھر تنزلی کے اسباب، ذلت اور رسوائی کے راستے کھلتے چلے جائیں. جہاں بے برکتی کے اور بہت سارے اسباب ہیں، ان میں ایک بہت بڑی وجہ گھروں میں قرآن کی تعلیم کا نہیں ہونا، گھروں میں اسلامی بنیادی معلومات کا نہیں ہونا. ہمارے بچے اور بچیوں کو قرآن نہیں معلوم، قرآن کی تعلیم اگر نہیں معلوم، اسلامی تعلیم سے وہ واقف نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے وہ واقف نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ بچے اور بچیاں بڑے ہوں گے، ان کی گودوں میں پلنے والی نسل دہریت کو اختیار کرے گی، ان کی سوچ غیر اسلامانہ، غیر مسلموں کی سوچ ہوتی چلی جائے گی. بہت بڑا المیہ ہے، وہ جملے کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، بار بار دہرانے کی ضرورت ہے. یعقوب علیہ السلام نے مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو؟ ہر گھر کا، خاندان کا ذمہ دار، سرپرست، محلے کا ذمہ دار اپنے اعتبار سے سوچے کہ میرے ماتحتوں کے لیے میں نے
دین پر عمل کرنے کے لیے کتنے راستے اختیار کیے ہیں اور میں کتنا عمل کر رہا ہوں اور میرے ماتحتوں کو کتنا عمل کرا رہا ہوں. میرے بعد میرے بچے اللہ کی عبادت کریں گے، میرے ماتحت رہنے والے اللہ کی عبادت کریں گے یا غیر اللہ کی عبادت کریں گے؟ اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ایک اخیر اہم اعلان ان کا سنت شروع کر دیجیے کہ بھائی آپ جانتے ہیں کہ اسکولوں کا جو تعلیمی نظام ہے اس اعتبار سے اسکول میں پڑھنے والے بچے اور بچیوں کے لیے مدارس میں آنا بہت مشکل ہے ان کے لیے، کیونکہ اسکول کا جو نظام ہے. تو ایسے موقعوں پر مکاتب کا نظام کو عام کرنا، فجر کے بعد کا مکتب کا نظام، عصر کے بعد کا مکتب کا نظام، مغرب کے بعد کا مکتب کا نظام، اس نظام کو مضبوط بھی کرنا، اس کو عام کرنا وقت کا اہم ترین تقاضا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صفحے درست کرتے ہیں سب. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم. وسبحان الذي لا يحصى امتنانه باللسان ولا بالقلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى في موضع آخر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه فهو أضعف الإيمان. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثة. قال أبو ذر خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال
المسبل المنان المنفق سلعته بالحلف الكاذب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعطنا من سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر المسلمين في بلاد العالم. اللهم اجعلنا مرارا من زائرين حرمين الشريفين زادهم الله شرفا وعزما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي بن أبي طالب كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صفحے درست کر لی اگلی صفحوں کو پہلے پر کر لی. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحہ درست کر لی حی علی الفلاح علیہ السلام کہتے کہ خالی وہ بھی دور کر لی. اللہ اکبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الله أكبر
الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ایک دو تین اعلانات ہیں سماعت فرمائیں. پہلا اعلان تو دعاؤں کے لیے محترم صابر صاحب, عبدال سلیم صاحب, سید شریف صاحب دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ان حضرات کا بھی دعا فرمائیں. جو بیمار ہیں سب کو اللہ صحت کاملہ و عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے. دوسرا اعلان, کان کے علاج کا مفت علاج اتوار کے دن صبح 10:30 بجے سے 2 بجے تک یہاں مسجد کے نیچے ایک اسکول ہے, ایڈوکیئر اسکول, اس کے اندر صبح 10:30 سے 2 بجے تک ماہرین وہاں پر ڈاکٹرز آئیں گے. جو حضرات علاج کے سلسلے میں رجوع ہونا چاہتے ہیں وہاں پر آ سکتے ہیں. تیسرا اہم اعلان کہ تعلیم ہر انسان کی ضرورت ہے. جہالت ایک مرض ہے اور دین سیکھنا ہر ایک کے لیے فرض ہے. تو اس اعتبار سے اپنے بچے اور بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے خاص طور سے مکاتب کے نظام کو مضبوط بھی کرنا ہے اور جس علاقے میں نہیں ہے وہاں قائم بھی کرنا ہے. اپنے بچے اور بچیوں کو قرآن کریم اور دینی اسلامی معلومات کے لیے مکاتب سے رجوع کرے. جہاں بچیوں کے مکاتب ہیں وہاں پر بچیوں کو, اور جہاں بچوں کے مکاتب ہیں بچوں کو. اور دعا بھی کرتے رہے کہ کوئی علاقہ, کوئی محلہ, کوئی بستی قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رہے, بلکہ کوئی گھر قرآن کی تعلیم سے محروم نہ رہے. اللہ رب العزت ہم سب کو مرد دم تک قرآن کریم کی تعلیم سے جوڑے رکھے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے پروردگار عالم, بے شک اللہ آپ کی عبادت کے لائق ہے. یا اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. یا اللہ آپ نے ہم کو انسان بنایا, ایمان جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا, ہمارے اعضاء و جوارح کو صحیح سالم رکھے. خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمائے. یا اللہ مزید فضل فرما کر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے, ہماری غلطیوں کو درگزر کر دیجیے. یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ خاص طور سے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے, غزہ کے مجاہدین کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جتنی مساجد غیر آباد ہیں ان کو بھی آباد فرما دیجیے. اے پروردگار عالم بابری مسجد کو پھر سے آباد فرما دیجیے. یا اللہ کفر اور شرک کے سامنے جھکنے والا نہ بنائیے. یا اللہ حمیت دار غیرت دار مسلمان بنائیے. یا اللہ ایسی توفیق دیجیے کہ عبادت کرنے میں مزہ آئے, قرآن پڑھنے اور سننے میں مزہ آئے.
نیکی اور خیر کے کام کرنے میں مزہ آئے. یا اللہ دکھاوے کے کاموں سے, دکھاوے کی عبادتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یا اللہ راتوں کی عبادتوں کی لذت نصیب فرمائے. یا اللہ ہمارے بڑوں کی فراست ایمانی کا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یا اللہ مسلمانوں کو ہر میدان میں کامیابی نصیب فرمائے. یا اللہ ہر میدان میں کامیابی نصیب فرمائے. خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. یا اللہ مساجد کی, مدارس کی, مراکز کی, خانقاہوں کی, قبرستانوں کی حفاظت فرمائے. علماء کی, حفاظ کی, خادم خدام دین کی حفاظت فرمائے. اے پروردگار عالم, یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو جان جان کر اس پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اللہ سچا عاشق رسول بنا دیجیے. اے پروردگار عالم, یا اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. بار بار اے اللہ جو لوگ گئے تو ان کو بھی حاضری کی توفیق نصیب فرمائے. جو لوگ نہیں گئے اللہ ان کو بھی اللہ جانے کے لیے اسباب مہیا فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے. یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائے. جو مانگنے سے رہ گیا اپنی شاعری شان نصیب فرمائے. یا اللہ حرمین شریفین کے فضل میں اور تقدس میں اضافہ فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.